السلام علیکم سامعین، 25 محرم الحرام اور 11 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے دعا، بیعت اور خطاب۔ یہ دعا آپ نے سن لی۔ یہ ہیں عالم ربانی حضرت مولانا سید شاہ بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم العالیہ۔ پچھلے اتوار کو حضرت والا کی مجلس ہوئی تھی، یہ نامہ اس میں حاضر ہوا تھا۔ مجلس کی مکمل رویداد آپ کے پیش خدمت ہے۔ دعا، بیعت، حضرت کا تفصیلی بیان اور اخیر میں حضرت والا کے خادم خاص قاری عنایت الرحمن قاسمی کی مکمل تلاوت آپ ملاحظہ کریں۔ آمین آمین۔ خدا پیدا فرما دے، الہی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ نستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله۔ حضرات، گزشتہ اتوار کو میں نے اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی اور چند اجزاء اس کے باقی رہ گئے تھے، اسی لیے خواہش ہوئی کہ آج میں آپ کو اس کے مطابق بھی عرض کر دوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، بہت توجہ اور غور سے سننا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے بلکہ جنت میں تھے۔ سنو، جنت میں اعلیٰ درجے کی نعمتیں کھا رہے تھے۔ قرآن نے کہا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اے آدم تمام جنت کی نعمتیں کھاؤ۔ شاہ صاحب نے لکھا لشتم پشتم، کوئی حساب نہیں۔ کہا جنت کی نعمت کوئی، سبحان اللہ، بڑی نعمتیں ہیں۔ سنو، جنت تو جنت ہی ہے نا، لیکن سکون نہیں تھا۔ سن لو کان کھول کے، جنت کی نعمتیں ہیں اللہ۔
فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تمام جنت کی نعمتیں کھائیے. لا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. مصلحت خداوندی ہے. آدم علیہ السلام کو جنت میں سکون نے کان کھول کے سننا. جنت جس سنو سبحان اللہ. کیوں نہیں تھا سکون بتاؤ یا نہیں؟ بیوی نہیں تھی، رفیق حیات نہیں تھی، معلوم کر رہا اور گریا، یعنی جنت میں سکون نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سو کے جب اٹھے تو دیکھا کوئی بیٹھا ہے. آدم علیہ السلام نے کہا کون؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آپ کے سکون کے لیے مجھے پیدا فرمایا. اب آگے سن لو بھائی صاحب. حضرت آدم نے جب ہاتھ رکھنا چاہا آواز آئی آدم بغیر مہر کی ادا کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا غصہ آتا ہے. نکاح جب ہوتا ہے تو سب سے کم مہر رکھنا چاہتے ہیں. بہت بڑے ناسمجھ ہیں. اگر مہر نہیں ہو تو نکاح نہیں ہونے گا. اس پہ دار مدار ہے. اور اسی کو مہر سب سے کم دیتی. لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں بد نصیب شادیوں میں، لیکن مہر کا جب نمبر آتا ہے ارے کیا لکھ بھی رہے، کون دیتا ہے کون دیتا ہے. حضرت نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اسلام کا مذاق ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا حکم ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین کیا مہر ہے؟ سبحان اللہ. سنو بھائی صاحب، فرمایا تو 20 مرتبہ یا 10 مرتبہ ہمارے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھیجیے. حضرت آدم بہت پریشان. سنو اللہ سمجھ درد کھایا نا. لا تقربا هذه الشجرة، مسند خداوندی تھی. کان کھول کے سننا. نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا، وجہ ہے نہ نبی ہوتا نہ رسول ہوتا نہ عالم ہوتا، دنیا کائنات نہیں ہوتی اگر حضرت عالم سے غلطی نہیں ہوتی. عالم علیہ السلام غلطی ہوئی نا، اب اس کی سزا بھگتو. سنو جنت سے نکالے گئے. کان کھول کے سننا. جنت سے نکالے گئے. اللہ تمہیں جنت ہی نعمت ہے. لباس بھی تاج پہ اللہ وہ بھی اٹھا دیا. لباس بھی بالکل دنیا میں بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے غور کرنا. آدم علیہ السلام نے کون کہا رب العالمین جہاں آپ تمام نعمتیں چھین لی ہیں، ایک نعمت تھی اور اس سے بھی محروم ہو گیا. اللہ نے فرمایا کیا نعمت؟ کیا میں آپ کا ذکر کرتا تھا. ذکر 7ویں آسمان پر کان کھول کے سننا. 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. اس کا نام ہے بیت المعمور. اللہ 70,000. اور احادیث میں آتا ہے جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا دوسری مرتبہ قیامت تک نمبر نہیں جانے. میں اللہ اللہ کرتا تھا. باری تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ہمارے گھر کی تعمیر کرو. حکم دیا ہمارے گھر کی تعمیر کرو. کہاں کرو؟ کہاں؟ جب محمد آدم علیہ السلام نے
سب سے پہلے تعمیر کیے کون سے بولو؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. سنو، تعمیر کرتے کرتے دعا کی، یا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. باپ بیٹا دونوں تعمیر کر رہے ہیں. سنو، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کب ملے؟ 90 برس کے بعد. کان کھول کے 90 برس کے بعد ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون ملا؟ اسماعیل. ایک ہی لڑکا ہوا. اور کیجیے، حضرت اسماعیل پتھر لا رہے ہیں، عالم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے. بڑا اللہ، کیا اچھا تعمیر ہوتی ہو رہی ہے. اللہ کے گھر بن رہا ہے، تعمیر ہو گئی. تعمیر کی بات کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کو قبول فرما لے. بولو اگر قبول ہے تو کامیابی ہے. بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، حج جیسا عمل، زکوٰۃ جیسا عمل، جہاد جیسا عمل، کوئی بھی عمل ہو، لیکن کیا کہنا بہترین عمل ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں اور مکمل تعمیر. مکمل کے بعد دعا کی. قرآن کہہ رہا ہے کہ عجیب کی تعمیر تھی. پہلی تعمیر یہ ہے، سنو گا، 40 سال کے بعد، یاد رکھنا، 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو، آدم کو ملا کہ ہمارے بیت المقدس کی تعمیر کرو. 40 سال کے بعد تعمیر شروع ہوئی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ظالموں سے محفوظ فرما دے، بیت المعمور کو آزاد فرما دے. یہ تینوں مسجدیں خدا کی ہیں. مسجد نبوی بھی، جہاں 50,000 کا ثواب ملتا ہے. سنو بھائی صاحب، خانہ کعبہ میں اگر اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں صحیح جانے کی توفیق عطا فرما دے. ایک سجدے پر آپ کو ثواب 50,000 کا ثواب، اور خانہ کعبہ پر نماز پڑھنے کی 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. بیت المعمور کے 25,000 کا ثواب ملتا ہے. شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تبلیغ کے تبدیل پر ثواب بھی تبدیل ہوتا ہے. مائیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. اسی لیے بزرگوں، دوستو، خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا، سنو تو کہا، حضرت کہا رب العالمین تعمیر ہو گیا، کہا خانہ کعبہ کے اوپر چھوڑو. سنو، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے کہو کہ اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، دنیا کو چاہیے وہ آ کے اس کی زیارت کرے. حضرت ابراہیم فرمایا، رب العالمین میری آباد جنگل بیابان لقبت میدان تھا، کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، بالکل میری آواز کہاں پہنچے گی. اللہ نے فرمایا، ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا، پہنچانا ہمارے ہاتھ میں. آج ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے حج کو جاتے ہیں، آج عمرہ کرتے ہیں. وہ گھر اللہ کا گھر ہے. بزرگوں، دوستوں،
حج بہترین عمل ہے، یاد رکھنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، حج بہترین عمل ہے، لیکن اگر صحیح معنی میں حضرت نے ارشاد فرمایا حج دو قسم کے، کال کھول کے سننا، حج دو قسم کے، ایک رسمی حج اور ایک حقیقی حج۔ آج رسمی حج کر رہے ہیں، حقیقی حج سے محروم ہیں۔ اللہ سمجھو، حضرت فرماتے ہیں رسمی حج یہ ہے کہ آپ گئے کسی کے پاس اور جا کے کہا کیا نام ہے، کہا حاجی عبداللہ۔ کیا مطلب، سمجھ رہے ہو نہیں؟ کہا حاجی، کیوں کہا حاجی کیوں لگایا ہم نے، تو نام پوچھا آپ کا۔ حضرت فرماتے ہیں رسمی حج ہے یہ، مقبول ہو کچھ نہیں ہے بھائی صاحب، گئے چکر لگایا یہ جا رہا نہ، نمازیں صحیح ہیں، ہم نے 12 خدا کی قسم دیکھا ہے خانہ کعبہ میں، ہم نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، ہم نے کہا بھائی یہ مسجد تو خانہ کعبہ، تم کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ حضرت جی بیوی نے کہا تو کپڑا لینا، اور کپڑا لانے میں نے کہا ظالموں یہاں بھی بیوی یاد آ رہی ہے۔ سوتے رہتے ہیں، خدا کی قسم بڑی حیرت ہوتی ہے، 1,00,000 کا ثواب چھوڑتے ہیں۔ مالک بن دینار حج کو جا رہے تھے، شیخ کامل تھے، ہزاروں منیر ساتھ تھے ان کے۔ کہا مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک نوجوان صبر کر رہا، اللہ۔ مالک بن دینار نے کہا صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت جہاں آپ جا رہے ہیں بولو وہی میں بھی جا رہا ہوں۔ کہ ہم تو حج کو جا رہے ہیں، سن رہے ہو نا، ہم تو حج کو جا رہے ہیں۔ کہ میں بھی حج کو جا رہا ہوں، نہ توشہ ہے، کان کھول کے سن لو، جو عمرہ کرتے پھرتے ہیں، حج کرتے پھرتے ہیں، اللہ سمجھ۔ کہا کہ نہ توشہ ہے، نہ بسترا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہا توشہ اس لیے نہیں ہے ناچدان کہ میں اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، خدا کھلا گا تو کھاؤں گا، نہیں کھلاؤں گا تو اللہ سمجھ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا توکل عطا فرمائے۔ توکل بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھنا۔ حضرت نے فرمایا رابعہ بصریہ کے گھر میں صرف 2 روٹی تھی، اور ولی کامل تھی بھائی صاحب، بہت اونچا مقام تھا۔ حضرت نے لکھا ہے رابعہ بصریہ نے 41 برس تک عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ایک دن لکھا حضرت نے سو رہی تھی، چور آیا، اور چور نے جتنا سامان تھا رابعہ کا تھوڑا ہوا تھا، گرسی باندھ کے جب سر پہ لے کے چلا تو دروازہ بولو نہیں، پھر آیا، پھر رکھا، پھر چلا، پھر راستہ نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ آگاہ غیب سے کہ چور کے رابعہ کے سامان چوری کرنے والے، اگر وہ سورج اس کا مالک حقیقی جاگ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ بڑا مقام ہے، ولایت کا اونچا مقام رابعہ کا، بڑا عجیب واقعہ دکھا ہے۔ زندگی بھر انہوں نے شادی نہیں کی، اور کیجیے آپ، زندگی بھر۔ اس زمانے میں حضرت حسن بصری تابعی تھے، اونچا مقام تھا۔ کسی نے کہا حسن بصری شادی کر لو، کہ ہاں رابعہ سے، سنو کان کھول کے، رابعہ سے، اللہ، کوئی شرط نہیں لگائی۔ آنے والے نے کہا ہے رابعہ تیار ہیں حسن بصری آپ سے شادی کرنے کے لیے؟ تو کہا دو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا
يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. میدان قیامت میں کسی کے نام اعمال دانے میں ہاتھوں میں کسی کے. حضرت حسن بصری فرما دے رابعہ کے کون سے ہاتھ میں نام اعمال؟ فریق فی الجنت و فریق فی، ایک طبقہ جہنم میں جائے گا، ایک طبقہ جنت میں جائے گا. حضرت حسن بصری فرمانے مجھے بھی نہیں معلوم اللہ کہ ہمیں ملے کیا حکم ہے جنت. تو رابعہ نے کہ یہی دو غم شادی کرنے نہیں دیے. توکل علی اللہ. اللہ دو روٹی گھر میں سنو، حضرت نے لکھا ہے دو روٹی اور کچھ نہیں. دروازے پہ آواز دی اللہ کے نام پہ دو. رابعہ نے کہا خادمہ سے دونوں روٹی اللہ کے نام پہ دے دو. سننا ہو نا کہ پہ عمل کیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے سائل کو مت جھڑکو. اب دو روٹی تھی وہ بھی چلے گئی، میدان خالی ہے. سنو بھائی صاحب، تھوڑی دیر میں دروازے پہ آواز آئی. خادمہ سے کہا رابعہ نے دیکھو کون ہے. دروازے پہ گئی خادمہ تو دیکھا ایک شخص کھڑے ہیں کہ فلاں معتقد میں جو حضرت رابعہ کا معتقد ہے یہ کھانا بھیجا ہے. اندر لائی. رابعہ نے کہا جو کتنی روٹی ہیں؟ 18 روٹی واپس کر دو، یہ ہمارا کھانا نہیں. سنو بھائی صاحب، ہمارا یقین دکان پر، ہمارا یقین زمین پر، ہمارا یقین بیوی پر، بچوں پر، اور ان کا یقین اللہ. رابعہ نے کہا واپس کر دو، یہ ہمارا کھانا تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، ایک کے بدلے میں کم سے کم 20 روٹی ہونی چاہیے. واپس کر دو. اندور لے گئی. خادمہ کا واپس کیوں کیا کہ ابھی راستے میں 2 روٹی میں نے کھا لی. اب چور کی چوری نکل گئی. اللہ کی قسم کیا یقین، اللہ استعمال کیا ایمان تھا. رابعہ آٹا گوندھ رہی تھی. حضرت نے لکھا ہے آٹا گوندھ رہی تھی. عصر کے وقت کہا. رابعہ نے اذان ہو گئی. رابعہ نے کہا خادمہ سے کہ اذان کا وقت ہو گیا کہ اذان تو ہو بھی چکی. ارے انا للہ، ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا. اللہ کا نام نہیں لے. جاؤ یہ آٹا ہم نہیں کھاتے، اس کو دفن کر کے جنگل میں. جب آٹا گوندنے سے اتنی غفلت آئی تو کھانے کے بعد کیا ہوگا. اللہ بڑا کمال. اس دنیا میں بڑے بڑے اللہ نے عطا فرمایا. ان کے اندر خوف خدا تھا، خشیت الہی تھی. آج ہمارے خوف ہے، ہمارا یقین سب چیز پر ہے. کان کھول کے سن لو، نمازیں کیوں غائب ہو رہی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے ہماری تہجد چھوٹ رہی ہے؟ کیا مانے ہوا بھی چھوٹ رہی ہے؟ کیا مانے ہم اللہ کی مرضی کے خلاف غیروں کے عورتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں؟ حرام ہے بھائی صاحب، یاد رکھنا. غیر عورت پر اگر وہ عورت دیکھ رہی ہے غیر آدمی کو تو گناہ گار ہے، اور مرد دیکھ رہا ہے تو وہ بھی عام گناہ ہو رہا ہے. یہ بھائی صاحب بہت بڑے مجرم ہیں. وہ کان کھول کے سن لو. آپ گئے مفتی صاحب کے بعد، صاحب کیا صغیرہ کسے کہتے ہیں، کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا بھائی صغیرہ کے معنی ہے چھوٹا، کبیرہ کے معنی. اچھا اب سنو، صغیرہ ہے نا، یاد رکھنا ایک بات، اللہ اس کا پابند نہیں ہے. ہے پابند نہیں بھائی صاحب. بڑے سے بڑے مجرم کو وہ معاف کر سکتا ہے. 99 قتل کرنے کے بعد وہ معاف کر سکتا ہے. 70 سال گھور کرنے والا جو یا صنم صنم کہتا ہے اس کو بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا کیا
کیا معنی؟ یہ قانونی لفظ ہے، اللہ کا پابند ہے۔ سنو، بعض وقت غیر عورت پر کان کھول کے سننا، اس میں بڑے لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے لوگ گناہ میں مبتلا ہیں۔ غیر عورت پر نکاح ڈالنا جائز نہیں، یہ کان کھول کے سننا سب لوگ جتنے بھی ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض وقت یہ ایمان کے سلب کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک عابد و زاہد متقی و پرہیزگار، سنو، عابد و زاہد متقی و پرہیزگار 40 سال سے اللہ اللہ کرتا ہے، سنو، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، 30 سال کے بعد بازار میں جا رہا تھا وہ عابد و زاہد، تسبیح تھی، غور کرو، وہاں تسبیح تھی ہاتھ میں، اللہ اللہ، ایک خاتون ملی، یا رب سائلۃ یومن وقت طیبت این طریق الی حمام منجابی، اس عورت نے کہا کہ حمام منجاب کا راستہ کون سا ہے؟ وہ عابد الزاہد، سن لو، کان کھول کے سنو، جو لوگ نگاہ ڈالتے ہیں غیر عورتوں پر، اللہ سمجھ، اس نے کہا، عابد الزاہد متقی پرہیزگار سے کہا، اس نے کہا راستہ بتا دو، کہا چلو میرے ساتھ۔ یہ ایک آنکھ لڑی تھی، اس کو آپ صغیرہ کہتے ہیں بھائی صاحب، کبیرہ نہیں ہے، آنکھ لڑی، اور انہوں نے عابد نے کہا میرا ایمان مذبذب ہو گیا، 40 سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ کہا کیوں نہ چلو میرے گھر، وہ گھر لے گیا اپنا، گھر خالی تھا۔ سنو، وہ عورت خاتون بہت نیک تھی، اس نے اللہ کی طرف سے لو لگائی، باری تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اے خاتون، اس سے کہو کہ میں بھوکی ہوں۔ یاد رکھنا، حضرت نے لکھا ہے جب عشق آتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے، بہت دور چلے جاتی ہے، بہت دور، عقل تو رہی نہیں، اب میدان صاف ہو گیا۔ اب فوراً انہوں نے کہا میں فاقد ہوں، برتن لے کے بازار گئے، اور یہ جا اور وہ جا نکل کے چلے گئے۔ اس نے کہا ہے اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، آپ نے مجھے سلامتی گناہوں سے بچا دیا اور پاک دامنی کے ساتھ واپس کر دیا۔ سنو، اللہ اللہ، ہاں ہاں، حضرت نے لکھا ہے، اب جو آئے یہ ابھی صاحب 40 سال، انہوں نے آ کے دیکھا میدان خالی، درام سے گر گئے، عشق تو آ چکا تھا، مجنی تو ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ، کان کھول کے سننا، ہر آدمی اپنا غور کرے کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کتنے صبح شام تک گناہ کرتے ہیں ہم، اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ پھر بھی رحیم و کریم، معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات سننا آخر میں، ان بطش ربک لشدید، جب پکڑ ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا، آپ کیا ہم سے بھی کہتے ہیں وہ صرف حضرت پہلے ہم ڈالتے تھے ہاتھ مٹی میں سونا بنتا تھا، اب سونے بھی ڈالتے ہیں ہاتھ مٹی بنتی ہے۔ بڑے بڑے بدعمالیاں ہیں آج اس دور میں ہمارے ساتھ، خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے جو ہمیں رزق دے رہا ہے، ایک گھوٹ کے بھی یہ قابل نہیں ہم، کہاں ہے ہماری زندگی، کہاں ہے خوف، کہاں ہے تعلق مع اللہ، کہاں ہے نماز، اور نماز بھی بتاؤں کیا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جب سلام نے کہا امام سلام، او نماز ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں بیچ میں کچھ کیا ہو رہا ہے۔ حساب لگانے والا نماز میں پورا
حساب لگا لیتا ہے۔ یہ نماز نہیں ہماری، بس ہمیں جو سکتے ختم زمین دا مرامت کہ مرا خراب کی کرنی بس صحیح رہائی۔ شیخ نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے تو زمین کہتی تو نے ہمیں بھی خراب کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا نہیں بات نہیں، عابد زائد اللہ دھام سے گر گئے، نہ نماز نہ روزہ، اللہ اللہ۔ عبرتناک واقعہ کان کھول کے سن لو جتنے آپ حضرات ہیں، اللہ آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ اللہ سمجھ۔ ہاں اب جناب بیمار ہو گئے، اور آخری وقت کان کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، آخری وقت کلمے سے انکار کر دیا۔ یا رب سائلۃ یومن وقت طیبت عین طریق الہ، بھئی یہی شیر زبان پہ تھا، یہی تیر لگا تھا، ایمان سر۔ کیا مانے؟ کیا مانے اعمال ہیں؟ کیا کہا تھا میں نے؟ نہیں یاد؟ سوتے ہو جاگتے ہو؟ میں نے کہا تھا ایک ہاتھ حد حقیقی ہے اور ایک، آپ تو بھول جاتے ہیں، میں اب تو میں بڈھا ہو گیا، پہلے تو کبھی بھولتا ہی نہیں تھا۔ میں بہت بڑے حضرت والا بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم کیسے یاد رکھتے ہو، بھولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا 2 تار لگ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے کہ کون 2 تار؟ میں نے کہا آپ کا تار ہے، کبا کا تار، ایک لگے۔ وہ کہتے ہیں آپ بھولتے ہیں اسی پھر اللہ خدا کی قسم بزرگوں کی دعا کا صفحہ یاد رکھو، کسی بزرگ سے تعلق ہو جائے صحیح، لیکن نام کا نہ ہو، رسمی نہ ہو، عبداللہ لے دے گئے آگے۔ ہاں سنو، مجھے یاد مالک بن دینار راستے میں نوجوان ملا، صاحبزادے کہا تھا میں نے، نہ انہوں نے کہا نہ شیطان نہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ جب مقام پہلے زمانے میں حج کرنے والے کاشت کرتے تھے جہاز سے پانی کے، ہوائی جہاز نہیں تھا، ایک مقام آتا تھا، اب بھی آتا ہے، یلملم، وہاں کپتان اعلان کرتا ہے کہ جو حج کو جا رہے ہیں سب احرام باندھ لیں، اور کیا کہتے ہیں بولو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، یہی آپ چل رہے ہیں اوپر السلام علیکم کہا لبیک، نیچے جا رہے لبیک اللہ اکبر۔ مالک بن دینار نے دیکھا تمام نے احرام باندھ لیا، کان کھول کے سننا، تمام نے احرام باندھ لیا، کونے میں رو رہا تھا۔ مالک بن دینار نے کہا صاحبزادے کیوں روتے ہو، احرام باندھو، کہا حضور ڈر لگ رہا ہے۔ سن رہے ہو نہیں؟ باغوت والے سن رہے ہو نہیں؟ ادھر ہمارے دل میں نہیں، جری ہیں گناہ کرنے پر، خوب جری ہیں، کہاں ڈر لگتا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا صاحبزادے کیا ڈر لگتا ہے؟ کہا میں کہوں لبیک، اللہ کی طرف سے آواز آئے لا لبیک، تم ہمارے دربار میں آنے کے قابل نہیں ہو۔ مالک فرماتے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو خوف اس میں ہے 70 سال آدمی بھی نہیں، نوجوان بھی۔ فرمایا میں نے سمجھایا، بہت سمجھایا، اور احرام بنوا دیا، اللہ سمجھ، احرام بنوا دیا۔ اور جب چلے احرام باندھنے کے بعد حضرت مالک بن دینار نے دیکھا بڑی بڑی کرامتیں صدور ہوئی، کتنی بڑی آزمائش ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش بولو ہے نہیں، سب میں پہلا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن پڑھو، بعد میں مزہ آئے گا، کوئی مزہ نہیں آتا کسی کے ساتھ، امتحان ہے بھائی صاحب۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائش کی ضرورت ہوتی ہے بھائی صاحب، نبیوں کی آزمائش ہوئی، ولیوں کی ہوئی، قطبوں کی، ابدالوں کی، اور ہر بندے کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، یاد رکھیں۔ اس مالک حقیقوں کو حق ہے وہ امتحان لے لے۔ بزرگوں، دوستوں، سب نے احرام باندھ کے کرو، اب جب پہنچے قربانی کرتا ہے ہر آدمی، سب کے سب قربان کر رہے تھے، سنو کان کھول کے، اللہ اللہ، سب قربانی کر رہے تھے، یہ کونے میں رو رہا تھا۔ مالک بن دینار نے کہا صاحبدار ہے، سب لوگ قربانی کریں تم بھی کرو۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے بلائے ہوئے ہیں۔ رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے بلائے ہوئے ہیں، اللہ گھر میں آئے ہیں، بجائے اپنی جانوں کے قربان کرنے کے جانور تو کر رہے ہیں۔ کَإِنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اے اللہ میں تو اپنا جان دے کے آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور دل کے انتقال ہو جاتا ہے۔ مالک بھی میں بہت رویا، اگر یہ دنیا میں رہتا فیض سنو، آواز دینے والے نے آواز دی، اس نوجوان کی حج کی بنا پر تمام حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ یاد رکھو حقیقی عمل ہے، ہمارے ہاں زندگی میں بڑا خوف نہیں ہے، جو چاہے کرتے ہیں، سن لو کان کھول کے، یہ دنیا بیکار ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو، دنیا تو کھیل کود ہے بھائی صاحب، کیا حقیقت ہے دنیا کی؟ کچھ بھی حقیقت نہیں، لیکن لوگ اسی میں مرے پر مرتے ہیں۔ دنیا میں رہنے کا تو حکم دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی دنیا ہی دنیا، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ تسبیح ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ سب کام کرو، بیوی شادی میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ سبحان اللہ، کیا قرآن! قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ سبحان اللہ، اللہ کا ارشاد ہے، بیوی سے محبت ہمیں کوئی شکایت نہیں، ماں سے محبت ہمیں کوئی شکایت نہیں، خاندان سے محبت ہمیں کوئی شکایت نہیں، کاروبار کر رہے ہیں ہمیں کوئی، دنیا کے کسی کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی شکایت۔ وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ، جب مقابلہ ہو دین دنیا تو دنیا پیچھے ہو، دین بولو کہاں ہے آج؟ بالکل خلاف ہے بھائی صاحب، بالکل خلاف، ہر کام میں نافرمانی، بس آخری بات کر رہا ہوں، ہر کام میں نافرمانی، نماز تو ہوتی ہوئی، عبادت تو ہوتی ہوئی، کھانے کا عالم بھی یہی ہے مسلمانوں کا۔ کیسے کھاتے ہیں؟ جانور، گدھا، گھوڑا، کتا، بلی، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، مسلمان ہیں،
لا حول ولا خدا قسم، شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا ان لوگوں سے. کھڑے ہو گئے کھڑے ہیں سبحان اللہ. پھر جب پکڑ ہوتی تو پھر مصیبت آتی تو پھر روتے، ہاتھ نہیں دھوتے، دسترخوان نہیں بچھاتے، بیٹھ کے کھانا سنت کے کرا تو کیا اللہ کے اس میں برکت آئے گی؟ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، خدا کی قسم کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ان بطش ربک لشدید، جب پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اللہ سے بتا دے بولو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ رائی کی برابر عمل کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہاں تو وہ بھی نہیں ہے بھائی صاحب، کہاں ہے؟ ادھر گناہ کیا ادھر فوراً دب. دنیا کی سیادی سو جاتی ہے، خدا کی سیادی ادھر گناہ کیا فوراً ٹیب ریکارڈ ہے. دنیا کی ٹیب بیکار ہے اور اللہ کی ٹیب ریکارڈ بہت مضبوط ہے. سب بڑی چیز سب نظر آ جائے گی. اللہ وہاں پہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، وہاں کے معاملات کا اللہ ہمیں صحیح کرتے. اے رب العالمین ہم تو بہت ہی گناہ گار، بہت ہی خطاوار، بڑے بڑے گناہ ہم ہو چکے ہیں. رب العالمین آپ تو رحیم اور کریم، آپ تو جو چاہے وہ کر سکتے. ہم بندے ہیں آپ کے اگرچہ نافرمان ہیں، لیکن اللہ کے آپ کی ذات سے امید ہے آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیں، ہدایت کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین جتنے مجمع ہے اس کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے، ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، گمراہ فرقے سے حفاظت فرما دے. آپ کی ذات علیم بذات الصدور ہے. اے اللہ جن جو یہاں پر تشریف فرمائے ان کی مرادوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، صحت کامل عاجل عطا فرما. جو ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں، آپ کی محبت میں بڑی کامیابی ہوتی ہے. اللہ آپ تو حکم الحاکم ہیں، آپ تو آپ تو رحیم و کریم ہے، آپ تو جو چاہے وہ کر سکتے، آپ تو مالک ہیں ہمارے. اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خوف خدا پیدا فرما دے، خشیت الہی پیدا فرما دے. اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے. رب العالمین ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں یہاں پر اور ان کو اس محبت ہے مجھے، اے اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، بیماری سے شفا عطا فرما. جو حضرات یہاں بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے. جو لوگ پریشان حال ہیں رزق کے معاملے میں اے اللہ آپ ان کی مدد، اے رب العالمین ان کی مدد. اے اللہ ہم تو ناکار ہیں، سیاکار ہیں، خطاوار ہیں اور بڑے بڑے جرم ہو چکے ہیں، لیکن آپ مالک کے کل ہیں، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. ہم سب کو سچا پکا مومن بنا دیں، ایمان کامل عطا فرما دیں. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دیں اور آخری وقت تک ایمان پر محنت کی توفیق عطا فرما دیں، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیں، قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کروا دیں. اے اللہ عظمت قرآن ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ جن کی جو مرادیں
اور وہ آئے ہیں اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ مجھ جیسے سیاکار خطا وار کے بھی گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تو آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں، آپ تو مالی، آپ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے دروازے کے بھی۔ اے اللہ اس دن میدان قیامت میں ہمیں رسوا فرمانا۔ اے اللہ اس وقت میدان قیامت میں حضور کے سامنے ہماری عزت ہو جائے۔ اے اللہ، اے اللہ آپ ہم سے خوش رہیں۔ اے اللہ وہاں پر صبح ہماری ندامت نہ ہو۔ اے اللہ ہم اس وقت ہو، اے اللہ اس وقت ہم سب کے گناہ اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ صحت کامل عطا فرما دے، ہمیں بھی صحت عطا فرما دے، اور آپ حضرات کو بھی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دے۔ تمام دعا کو حضور کے صدقے میں قبول فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر وقال الكافرون هذا ساحر أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة
وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق